نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ایک بہت بڑا ایشو انفرادی اجتماعی ہر لحاظ سے وہ کشمیر کا موضوع ہے، اور آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان بھی کیا کہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے 12 سے لے کر 12:30 بجے تک پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر کھڑی ہو۔ اب بہرحال اس پر تنقید تو میں نہیں کرتا، کاش یہ جمعے کے علاوہ کوئی اور موقع ہوتا تو جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، جو آپ جیسے لوگ جمعہ قریب کی مسجدوں میں جلدی پڑھنے کے عادی ہیں تو ان کے لیے ذرا سہولت ہو جاتی، لیکن بہرحال ہم یہاں اس یکجہتی میں شریک ہیں مسجد کے اندر ہی، اور اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو بڑا مین ایشو ہے جس کو اٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو اس وقت رونما ہونے جا رہا ہے، اور بہت ساری خبریں جو ہم تک نہیں پہنچ رہیں، واللہ عالم اندر کیا صورتحال ہے۔ تو اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو انسانی مسئلے کے طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اسلام کا یہ امتیاز ہے، اور دنیا کو یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف کشمیر نہیں بلکہ انسانیت کی بات کرنے والا سب سے بڑا فورم جو ہے ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی ہے، وہ یہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، جس نے سب سے پہلے اور سب سے نمایاں انداز میں انسانیت کی بات کی ہے، انسانی قدروں کی بات کی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ انسانی تمدن کی بنیاد اسلام نے جس اصول پر رکھی ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے من قاتل نفسا بغیر نفس فکأنما قاتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اور اس کی زندگی بچانے کا سبب بنا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا اور پوری انسانیت کے لیے وہ فرشتہ رحمت ثابت ہوا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان جس کی اس نے جان بچائی وہ مسلمان ہو تب بھی، غیر مسلم ہو تب بھی۔ تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمارا دین، مذہب وہ دین ہے کہ جس نے اپنے تمدن کی بنیاد جس بنیادی اصول پر رکھی وہ ہے ہی انسان کی عظمت، احترام آدمیت، انسانی جان کی حرمت۔ یہ باقی باتیں ساری بعد میں آئی ہیں، یہ 14 صدیاں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس موضوع کو کھول کے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور پہلا فیصلہ جو ہوگا قیامت کے دن وہ خون ناحق کے بارے میں ہوگا، کہ جو لوگ ظلماً قتل کیے گئے ہیں
تو پہلے سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا، جو عدالت لگے گی، تو وہ فیصلہ ہوگا کہ جس میں انسانوں کو ناحق قتل کیا گیا ہے، ظلماً قتل کیا گیا ہے۔ اس لیے انسانی جان کی حرمت، احترام انسانیت اور احترام آدمیت، یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ مغرب اور یورپ اور باقی قومیں تو بہت بعد میں اس طرف آئی ہیں، اور ہندوؤں جیسی قومیں تو آج بھی اس طرف نہیں آ سکی۔ 1037 عیسوی کے اندر پہلی دفعہ یہ یورپ کے اندر، برطانوی سلطنت کے اندر انسانی حقوق کی بات ہوئی ہے۔ ایک بڑا مشہور انسانی حقوق کا پہلا معاہدہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی یہ 1037 کے بعد 1315 کے اندر، جس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں، یہ بیسک ہیومن رائٹس کا پہلا، کہہ لیجئے کہ منشور کہا جاتا ہے اس کو۔ ویسے اس میں زیادہ تر امراء اور بادشاہوں کے حقوق ہیں، لیکن چلو ضمناً عوام کی بات بھی کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل سفر ہے، اور آپ اندازہ فرمائیے کہ 1799 میں جو بل آف رائٹس پیش کیا گیا فرانس کے اندر، اور وہاں کی پارلیمنٹ نے جس کو منظور کیا، یہ گویا کہ کہہ لیجئے کہ 1799 میں مغرب اس قابل ہوا کہ انسانوں کے حقوق کی بات منظم انداز میں کرے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ 1964 میں تو جا کے امریکہ کے اندر کالوں کو ووٹ کا حق ملا ہے۔ یعنی دنیا جہاں پر پہنچی ہے انسانیت کے حوالے سے، انسانی قدروں کے حوالے سے، دنیا جس مقام پر پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور پھر ڈیکلیریشن ہیومن رائٹس، اور امریکہ کا جو بل آف رائٹس جو انسانوں کے حوالے سے، کالوں کے حوالے سے، خاص طور پر 1964 کے اندر جا کے ان کو وہ حق دیا گیا کہ وہ بھی ووٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پوری انسانی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، جہاں دیگر مذاہب، دیگر تہذیبیں صدیوں کے سفر کے بعد پہنچی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایک انسانی حق کو بیان فرمایا، اور جاہلیت کی ہر قدر کے بارے میں فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ھذا، او کما قال، کہ جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ ساری چیزیں ختم کر دیں، اور اعلان فرمایا کہ گورے اور کالے کی مساوات کا ذکر فرمایا، ذات برادری کا تفاخر کے سارے جتنے بھی معیارات تھے ختم کر دیے، عورت کے حقوق کی بات کی، انسانوں کی آزادی، اور پھر ان کی رائے کی آزادی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچار فرمایا، عورت کے حقوق کی بات کی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جہاں دنیا، تہذیبیں، مذاہب نہیں پہنچ پائے آج تک بھی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے انسانیت اور انسانیت کے حقوق کی بات کی۔ یہ بڑی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور امکانات بھی خدا نخواستہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اسلام نے یہ ناگزیر حقیقت سمجھتے ہوئے کہ جنگ ضرور ہوگی، جنگ کے قوانین ذکر فرمائے کہ جنگ تو ہوگی، امن کا جتنا بھی پرچار کیا جائے اور امن کا جتنا بھی جھنڈا بلند کیا جائے، کچھ ایسے شرپسند عناصر ضرور ہوں گے کہ جو اگر ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے تو وہ پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ تم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو، جنگ کی تیاری کر کے رکھو، تاکہ تم اس تیاری کے ذریعے دشمن کو ڈراؤ اور ان پر اپنی ہیبت طاری رکھو۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں اس تیاری کو نظر انداز کرتی ہیں
اقوام عالم میں اپنے آپ اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی، یہ حق تسلیم کیا۔ لیکن جو میں بات خاص عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگ کی تیاری کا حکم اور اجازت کے ساتھ ساتھ اسلام نے وہ بات کی جو یہ بدبخت لوگ آج بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور آج بھی انسانیت کی وہ قدر اور انسانیت کا وہ حق نہیں پہچان پائے۔ وہ حق کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے روانہ فرمانے لگے باغی قبائل کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی اور وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بستیوں پر حملہ نہیں کرنا، بے خبری میں حملہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جو لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے، ضعیف ہیں، بوڑھے اور کمزور لوگ، عبادت گزار لوگ جو کنیسوں کے اندر عبادت گاہوں کے اندر ہیں، عورتیں اور بچے، اور وہ لوگ جو ہتھیار میدان جنگ کے اندر بھی پھینک دیں، ان کو قتل نہیں کرنا، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ یہ کس دور میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ 14 صدیاں پہلے، جب دنیا آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں تک نہیں پہنچ پائی، یہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو کھیتیوں کو اجاڑنا مت۔ دیکھا آپ نے کلپ آ رہے ہیں کشمیر کے اندر سے کہ جو سیب کے درخت ہیں فوجی ان کو کاٹ رہے ہیں تاکہ کشمیریوں کا صرف جانی نقصان نہ ہو بلکہ ان کی نسلوں کا نقصان ہو، تو وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، پھوٹے جا رہی ہیں ساری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیتیوں کو اجاڑنا مت، پھلدار درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، فصلوں کو اجاڑنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق صرف اس انسانوں کے نہیں بلکہ حیوانات کے، جمادات کے، فصلوں کے اور پھلدار درختوں کے اس وقت بیان فرمائے جب دنیا کی حالت یہ تھی کہ آپ اس دور کی تہذیب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ رومی جب قیدیوں کو پکڑتے تھے یا جنگ کرتے تھے تو مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ رومی قیدیوں کو غلام بنانا یہ بہت چھوٹی سزا ہے۔ ایسے اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں جہاں پر قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے اور پھر ان پر درندے چھوڑے جاتے تھے، بھوکے درندے، شیر اور چیتے، اور پھر تماشا دیکھا جاتا تھا۔ انسانیت کی اس قدر تذلیل رومی تہذیب میں آپ کو نظر آئے گی، ایرانی تہذیب کے اندر نظر آئے گی، جو اس وقت کی 2 غالب قومیں ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائیں جہاں آج بھی انسان نہیں پہنچ پائے۔ یہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا جو ہے، یعنی جنگی اخلاقیات کا جو قانون ہے، حلال احمر وغیرہ، یہ بہت بعد میں یہ وجود کے اندر آیا، اور یہ قوانین بھی اسلام سے بہت پیچھے ہیں۔ اسلام نے اس سے بڑی بات کی ہے، زیادہ حق بیان کیا ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کا ایک طرف تو ادراک بڑا ضروری ہے قومی سطح پر، اور دوسرا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کا لیول کیا ہے، کس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاد کے جواز کی جتنی صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور میں اکثر ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، کمال کی کتاب ہے، وہ آپ ذرا کتاب پڑھیں، آپ کو تمام مذاہب میں جو جہاد یا ان کے ہاں جو جنگ ہے اور اسلام کا جو تصور جہاد ہے اس کے اندر آپ کو جو تقابل ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے جنگ اور جہاد کی جواز کی کون سی شرائط عائد کی ہیں، کہ یہ نہیں ہے اسلام کا تصور جہاد کہ جو آپ کے پڑوس میں اس پر چڑھ دوڑو، نہیں، اسلام باقاعدہ حق دیتا ہے دوسروں کو، دوسروں کے حق کے وہ تسلیم کرتا ہے، دوسری قوموں کی جو آزادی ہے
اس کو تسلیم کرتا ہے، مذاہب اور رائے کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے، اور لوگوں کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ حق پوری طرح اسلام تسلیم کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ برِ صغیر کو دیکھ لیں آپ، جہاں مسلمانوں نے 764 برس تک باقاعدہ حکومت کی ہے۔ آپ خاندان غلامہ اور وہاں سے شروع ہو جائیں اور 1857 تک گن لیں، لگ بھگ 8 صدیاں تک جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو کس انداز میں انہوں نے حکومت کی کہ ساری قومیں ان کے ساتھ خوش ہیں۔ اور یہ کتنے کم ظرف لوگ ہیں، بی جے پی اور اس کی ذیلی تنظیمیں، خاص طور پر RSS، یہ کتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ ابھی ان کو 70 سال کی حکومت بھی نہیں ملی، اس میں کانگریس کی حکومت بھی ہے، ان کو تو ابھی یہ دوسرا ٹینور ہے، تیسرا کر لیں جو ریگولر ٹینور مل رہے ہیں، تو ابھی ان کو تو چند سال کی حکومت بھی نصیب نہیں ہوئی اور یہ آپے سے باہر ہو گئے۔ مسلمانوں کا ظرف دیکھیے، فخر ہونا چاہیے اس پر کہ مسلمان وہ عظیم قوم ہے جو دوسری قوموں کے حقوق کو پہچانتی ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان لوگوں کا ظرف یہ ہے کہ ابھی ان کے 2 دفعہ پہلے اور یہ تیسرا موقع ہے جب ان کی حکومت بنی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ تیسرے ٹینور کے اندر ہی آپے سے باہر ہو گئے، اور کس طرح انہوں نے برِ صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر دلتوں کا جو حال کیا ہے، ناگالینڈ کے اندر جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، مسلمان اقلیت کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے، اور پھر خالصتان کے سکھوں کے ساتھ۔ یہ ہندوستان کوئی ایک قوم کا ملک نہیں ہے، یہ ملٹی نیشنل قسم کا ملک ہے جہاں پر بہت ساری اقوام جو ہیں آباد ہیں۔ ہندو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو گنگا جمنی تہذیب جو ہے، جس کے یہ علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ تو بڑی محدود ہے۔ اس سے بڑا تو پنج آب کی جو تہذیب ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب سے بڑی تہذیب ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ظرف بھی بڑا ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر رواداری بھی بڑی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا، آپ دیکھیے کہ ویژن دیکھیے اور ان کا ظرف دیکھیے کہ انہوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن ساری قوموں کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں کو تھوڑا سا موقع ملا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمانوں کے ساتھ گائے کی اہمیت، ایک جانور کی اہمیت تو ہے، لیکن ایک انسان کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے پھر کشمیر کے اندر اب کرنا شروع کیا ہے، یہ شعور بڑا ضروری ہے کہ یہ کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ انسان کسی کا قتل ہو جانا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ظلم اور گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے کہ جب آپ کسی سے گن پوائنٹ پر اس کے عقیدے اور ایمان کے خلاف اس کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، جب کسی کی بہو بیٹیوں کی عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں، جب آپ ایسے ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ جس سے نہ کوئی انسان مرے اور نہ ہی زندہ رہے۔ کتنے نوجوان جو ہیں بندے ہو گئے، 10,000 سے زیادہ نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں، اور سری نگر اور کشمیر کے اندر تو جیلیں کم پڑ گئی، ہندوستان کے اندر ان کو نقل کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر حال یہ ہو کہ لوگوں کی کھیتیاں جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے زندگی بچانے والی ضروری اشیاء بھی موجود نہ ہوں، ان حالات کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید نے جہاد کے جواز کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کی اور ان کی مدد کی جتنی بھی صورتیں ذکر فرمائی ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے، وہ ساری کی ساری اس وقت ایسے لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جواز پیدا ہو گئے۔ میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس کو پڑھی ہے، اور میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ظلم کو ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے، بس اس کا بھی ایک حد ہے،
حتیٰ کہ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب آپ نکلیے مکہ سے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر دیجئے، اور دشمن پناہ مانگنی چاہیے جنگ سے۔ یہ ہندوستان کے لیے بھی بہتر ہے اور اہل پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی کوئی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے، اور اس کے عین امکانات ہیں کہ یہ 2019 کے اندر ہی یہ مارکا برپا ہو جائے، اور نامعلوم یہ کتنی دیر۔ ہمیں قلیل المدتی اور طویل المدتی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس وقت کشمیر جس سطح پر ہے، آپ میں سے بہت سارے دوست احباب اس کو جانتے ہیں کہ یہ 50 سال کے بعد، بلکہ 70 سال کے بعد پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پر یہ مسئلہ جو ہے اس انداز میں اٹھا ہے۔ اگر اب یہ حل نہ ہوا جب کہ کشمیر کے لوگ اندر سے پھٹ پڑے ہیں، تو پھر شاید یہ کبھی حل نہ۔ اس لیے اس میں دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور دشمن کے مقابلے میں اتحاد اور اتفاق اور قربانی کا جذبہ جو ہے اس کو بھی اپنے اندر زندہ اور بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل کشمیر کی حفاظت فرمائے۔ اس حد تک مسلمان برداشت کریں گے، اور اس کے بعد ان کو حکم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں اور تمہارے قتل کے در پہ ہیں، تم ان کے مقابلے میں نکلو، اٹھا لو ہتھیار۔ دب کر رہنا یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، ذلیل اور رسوا ہو کر رہنا یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان ہتھیار بھی اٹھائے گا تو پھر اس کو جو اخلاقی اصول سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ جب تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے بھی ہو جاؤ تو وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، پھر بھی تم نے حد عبور نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی مسلمانوں کی عزت پر کافر حملہ آور ہو، تو تب بھی بدلے میں مسلمانوں کو یہ حق نہیں، وہ عزت کا تحفظ تو کریں گے، لیکن ان کو پھر بھی یہ حق شریعت نے نہیں دیا کہ وہ اپنے دشمن کی عزت کو پامال کریں، ان کی عورتوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ اسلام نے حق نہیں دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تمہارا معاملہ اس طرح بگڑ جائے تو پھر تمہیں اس چیز کی اجازت ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں تم بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اب دیکھیے کشمیر میں جو صورتحال ہے، ساتھ ساتھ آپ کمپیریزن کرتے چلے جائیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کہ پتھروں کے ساتھ لڑنا، گولی کا مقابلہ کرنا اور مہلک ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا کہ جو موت سے بھی بدتر ہے۔ کیا یہ صورت وہاں موجود نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ دوسری صورت یہ ذکر فرمائی کہ اگر مسلمانوں کو حق کی راہ سے روکا جائے تب بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ جنگ کریں اور دوسرے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مسلمانوں کے دین اور ایمان، ان کی عزت اور آبرو، حق اور سچ کے درمیان حائل ہو رہے ہوں، تو پھر حکم یہ ہے کہ یہ وہ بد کردار لوگ ہیں کہ جب آپ ان سے ملے تو ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیں۔ اسلام ایسے رحم کا قائل نہیں ہے جس کے نتیجے میں ظالم کو مزید شے ملے، وہ مزید لوگوں کے ایمان پر ان کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کے لیے اور زیادہ دلیر ہو جائے۔ تو ایسا ظلم برداشت کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کھڑے ہو جائیں اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے جس انداز میں ممکن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ
اگر وہ مسلمانوں کے امن کے لیے خطرہ بن جائیں، یہ اس سے بڑی اور عہد شکنی اور بد امنی کی اور کیا صورت ہوگی؟ اگر وہ مسلمانوں کے امن کے لیے خطرہ بن جائے، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا ملک، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا یقتلوا او یصلبوا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کا اعلان جنگ کا اعلان کریں، ان کا پھر علاج یہی ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا پھر علاج یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، وہ صلیب پر پھانسی پر چڑھا دیے جائیں، اور ان کو ہر وہ سزا دی جائے جو وہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دیتے رہے ہیں، جو سزا انہوں نے نافذ کی بغاوت کے جرم میں، ان کو اسی طرح سزا دی جائے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور ایک بڑی آیت جس کا میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان سے بطور تعجب یہ فرما رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پوری امت کو خطاب ہے۔ یہ سوال کہ امت موجود بھی ہے کہ نہیں، میں تو عرض کر چکا ہوں کہ امت موجود ہے۔ ہمارے حکمران اگر مغرب کے پروردہ ہیں، بکے ہوئے ہیں، ٹاؤٹ ہیں، اور اپنے کاروباری مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ ان حکمرانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے، یہ سب سے زیادہ حامی ہے انڈین گورنمنٹ کی، اور ان کے جیتنے پر مودی باقاعدہ ادھر آیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ابھی 2-3 سال پہلے 71 کے اس مارکے کے اندر جو جماعت اسلامی کے وہاں پر، یہاں ہمارے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر مضبوط تھی اور ہے، تو وہاں جماعت اسلامی کے کتنے لوگوں کو پکڑ کر یہ حسینہ واجد نے سزائے موت دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، موجودہ گورنمنٹ بنگلہ دیش کی، یہ تو مودی کی یار ہے، لیکن اس کے باوجود پورے عالم اسلام میں پاکستان کی نسبت بھی سب سے بڑا اجتماعی جلوس بنگلہ دیش کے اندر نکلا ہے۔ امہ موجود ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مشکل وقت آیا تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ پورا عالم اسلام صحیح معنوں میں کھڑا ہو جائے اگر ہم اس مسئلے کو پوری طرح دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، دنیا کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح خبروں کو دبایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کمٹمنٹ اور اہل کشمیر کے ساتھ اپنے تعلق کو اور دین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیں دنیا کو اپنی کمٹمنٹ دکھانی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت اہل ایمان سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ جب کہ ضعیف اور کمزور لوگ، بچے، عورتیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں استدعا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نجات عطا فرما، ان ظالموں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ وہ ہاتھ اٹھا کر پکار رہے ہیں، اور اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی حمایت کے اندر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور میں عرض کرتا ہوں کہ کاش یہ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلم امہ ایک واقعتاً امت ہونے کا ثبوت دے، تو یہ ممکن نہیں ہے
کہ اس وقت بھی ہماری اس کمزوری کے باوجود بھی دشمن ہمارے سامنے ٹھہر سکے، اگر اس کا ہمارا اتحاد اور اتفاق جو ہے اس کا صحیح دشمن کو اندازہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغاثے کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے عزت و آبرو کے دشمن ہیں، جو ہمارے جان و مال کے دشمن ہیں، جو ہمارے ملک اور ہمارے حقوق کے دشمن ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، جہاد کے جواز کی جتنی صورتیں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں جو ہے اس وقت آپ کو کشمیر میں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر پاکستان کے لوگ مثال بننے چاہیے دنیا کے لیے۔ ہماری یونٹی جو ہے یہ دنیا کو یہ میسج دے کہ اس معاملے میں پاکستان اور اس کے لوگ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ہر طرح کی قربانی اور آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ بعض حوالوں سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری ریاست لے گی یا لوگ اپنے طور پر بھی لے سکتے ہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے، ریاست کی ہی ذمہ داری ہے، ریاست ہی جنگ کرے گی، ریاست ہی اعلان جہاد کرے گی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پیچھے پوری قوم کھڑی ہے۔ 65 میں جو لوگ میں تو ظاہر اس کے بعد کا ہوں، تو جو لوگ اس دور میں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح قوم جو تھی وہ فوج کے پیچھے کھڑی تھی، اور اس اتحاد کے نتیجے میں میدان جنگ میں اترنے والا مجاہد بھی کس طرح لڑتا ہے پھر، کہ جب اس کو یہ یقین ہو کہ میرے پیچھے میری پوری قوم کھڑی ہے، تو ریاست ہی جنگ کرے گی، اعلان بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن قوم کا، ملت کا اتحاد بڑا ضروری ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ریاست اس کا اعلان تو نہیں کر سکتی آج کے بین الاقوامی معاہدات میں، لیکن بہرحال یہ چیز بھی دیکھنے والی اور سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ نے یہ سیرت میں واقعات 2-3 پڑھے ہوں گے۔ حضرت ابو جندل نامی ایک صحابی تھے جو مکہ میں قید تھے، مسلمان ہو چکے تھے، بیڑیاں پہنائے ہوئے تھے، اور جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے 6 ہجری میں، تو وہ وہاں سے فرار ہو کے مسلمانوں کے پاس پہنچے بھی، لیکن پھر واپس کر دیے گئے۔ حضرت ابو بصیر یہ ایک اور صحابی ہیں، اور کئی اور صحابہ بھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس میں ایک معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئیں گے وہ واپس کر دیے جائیں گے، اور جو مدینہ سے مکہ جائیں گے وہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی شرط تھی، جس میں مسلمانوں کی کمزوری بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ ادھر سے ہی لوگ ادھر آئیں گے، ادھر سے کوئی ادھر نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ یہ جو ارتداد کی وبا پھیلی تھی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد، تو یہ وہ قبائل تھے جن تک اسلام پہنچا تھا، اور وہ حضور کے وصال کے قریب کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، ورنہ جن لوگوں نے حضور کی صحبت اختیار کی وہ ساری زندگی اسلام پر ہی زندہ رہے اور اسلام پر ہی ان کو موت ہے۔ حضور کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 صحابہ یہ مدینہ فرار ہو کر بعد میں آ گئے، صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے معاہدے کے مطابق ان کو واپس کیا، اور جب واپس کیا تو رستے میں حضرت ابو بصیر نے قتل کر دیا ان لوگوں کو جو ان کو قید کر کے لے کر جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے مدینہ جانے کی بجائے ساحل سمندر پر ڈیرا لگا لیا۔ اب جو بھی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مدینہ گیا تو حضور پھر واپس کر دیں گے، اور میں نے ان کا بندہ مارا ہے، یہ مجھے مار دیں گے، تو وہ مدینہ گئے ہی نہیں۔
وہ سیدھے گئے ساحل سمندر پہ، اسلامی ریاست کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور پھر جو بھی مکہ سے فرار ہوتا سیدھا ادھر چلا جاتا، اور وہاں پر مجاہدین کا ایک دستہ تیار ہوا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست سے باہر مجاہدین کا ایک دستہ تھا، جس نے پھر کفار کو اتنا تنگ کیا کہ اہل مکہ نے کہا جی ہم اس شرط سے دستبردار ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بلا لیجیے اور اپنے پاس ٹھہرا لیجیے۔ میں صرف وہاں سے صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ریاست سے ہٹ کر بھی کچھ لوگ اپنے طور پر جانیں قربان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں تو ریاست آفیشیلی تو اس کی اجازت نہیں دے گی، بین الاقوامی معاہدات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے، اور اگر ایسا ہو اور لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر ریاست کو ان لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں مسلمان انفرادی اور اجتماعی سطح پر اور حکومتی سطح پر لازم ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کی، اہل کشمیر کی مدد کے لیے جس انداز میں بھی ممکن ہے وہ نکلیں اور اپنے بھائیوں کی عزت و آبرو، ان کے مال اور جان کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کریں۔ اچھا، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اس کو بالکل جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو ہمیں اپنا ذاتی مسئلہ بنانا چاہیے، ہر شخص اس کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھے، پھر اس کو ہمیں اجتماعی مسئلہ بنانا چاہیے، پوری قوم، پورا ملک اس کو اپنا اجتماعی مسئلہ سمجھے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک انسانی مسئلے کے طور پر اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بحیثیت انسان، مغرب بڑی انسانیت کی بات کرتا ہے نا، تو انسانی المیہ اس کو روکنا کس قدر ضروری ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پورے کیس کو اچھی طرح سمجھیں بھی، ہمارا نوجوان ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اداروں کے اندر، اخبارات کے اوپر، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، ہر جگہ پر، مسجد اور محراب کے اندر، میں عرض کرنا چاہوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر، اور یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس میں پاکستان کا موقف کیوں درست ہے اور کیوں مضبوط ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سٹینڈ کیوں ہے۔ اس وجہ سے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو رائے دہی کا حق دیا جائے، اور یہ مسئلہ پاکستان نہیں، نہرو وہاں لے کر گیا تھا۔ اس چیز کو سمجھنے کی اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، نئی نسل کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسل ڈسکو ڈانس تو جانتی ہے، اور گانوں پر گانے ان کو بڑے آئیں گے، بڑا کچھ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، لیکن اپنی تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میں استاد ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی صورتحال، بالکل صورتحال عجیب و غریب ہے، بالکل بچوں کو شعور ہی نہیں ہے، نئی نسل کو اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو کیس کا پورا شعور نہیں ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور جب انقلاب کا مارکا تھا ایران کے اندر، تو مجھے یاد ہے کہ میں ایرانی سفارت خانے میں گیا ایک دفعہ، لاہور میں تھا اور وہاں کوئی پروگرام تھا، تو انہوں نے مسلسل جو ایرانی سفارت خانہ اس کے باہر ایک ڈسپلے کہہ لیجئے کہ ایک کیا ہوا تھا، وہ ساری تصاویر اور وہ پوری موویز کے کلپ اور باقی ساری چیزیں، تاکہ مسلسل لوگ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایران کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اور انقلاب ایران جو ہے وہ ایسے نہیں آ گیا ہے، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اخبارات، ہمارا میڈیا اور عالمی سطح پر ہمارے سفارت خانے اور سفراء یہ کردار بھی ادا کریں اور دنیا کو اس ظلم سے پوری طرح آگاہ کریں۔ اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بی جے پی کا جو چہرہ ہے ہندوتوا کا، اور اس کے جو نتائج اور اثرات ہیں، اور ریاست کشمیر کا جو سٹیٹس ہے قانونی، اس کو بھی سمجھیں اور اس شعور کو اپنے لوگوں کے درمیان پہلے اس کو مضبوط کریں، لوگوں کو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے،
370 اور 35A ہے کیا؟ ہم تو ویسے پہلے بھی نہیں اس کو مانتے تھے، لیکن چلے گئی گزرے حالات میں اہل کشمیر کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، ہندوستان کے آئین کی خلاف ورزی، آرٹیکل نمبر 3 کی خلاف ورزی ہے، یہ تمام جو دھارا 370 اور 35A کو منسوخ کرنا یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، اس لیے کہ نہ تو آپ نے عوام سے پوچھا اور نہ ہی کشمیر کی ریاستی اسمبلی اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس سے بھی نہیں پوچھا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے ہم اس کیس کو خود سمجھیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مسلسل یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنگ سے محفوظ فرمائے، لیکن جنگ کی تیاری بھی رکھنی چاہیے۔ نوشتہ دیوار ہے، نوشتہ دیوار ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی کسی علاقے کو صرف احتجاج سے کبھی آزادی نہیں ملی، جتنے چاہے جلوس نکال لیں۔ یہ جلوس نکالنا اس لیے ضروری ہے، یہ اویئرنیس اس لیے ضروری ہے کہ عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کشمیر احتجاج سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے مسلمانوں کو، اہل کشمیر کو، اہل پاکستان کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جنگ نوشتہ دیوار ہے۔